سوال یہ فرماتے ہیں کہ کسی کے حوالے سے کہ وہ صبح دیر سے اٹھنے کے عادی، خاص طور پہ جمعے کے دن، اور جمعے کے دن وہ مسجد میں ایسے وقت میں گئے جمعے کے دن کہ امام صاحب تشہد میں تھے، تو آیا انہیں اب جمعہ مل گیا یا نہیں ملا؟ وہ ظہر کی نماز ادا کریں گے یا کہ انہیں جمعے کی نماز مل گئی؟ جس سے بھائی بے شک یہاں پر ماشاءاللہ قطر کا ماحول چونکہ ایسا ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے ویکنڈ ہے، یعنی ہفتے میں ایک دن 7 دن میں چھٹی ملتی ہے، تو لوگ جو ہے آرام کرتے ہیں، اپنے گھر کے کام وغیرہ مکمل کر لیتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اس ویکنڈ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے جمعہ کا وقت جو کہ جس کے بارے میں پیارے نبی نے بتایا کہ خیر یومن طلعت علیہ الشمس، کے یہ ایسا دن کہ اس سے بہتر کوئی دن نہیں جس کو سورج نے دیکھا ہو، تو مطلب یہ ہوا کہ بہترین دن ہے تو اس دن کی قدر کرے، اس سے بھرپور استفادہ کرے۔ یہ دن جائے گا تو پھر نہیں آئے گا، کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن سب لوگ جنہوں نے جمعہ کے دن سے فائدہ اٹھایا وہ تو اللہ تعالیٰ کے انعام اکرام سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اور جو محروم رہے وہ جو ہے پھر خالی ہاتھ جو ہے انتظار کرتے رہے کہ ہم کو نہیں ملا، محروم ہو گئے۔ تو ایسا افسوس نہ ہونے پائے، اسی لیے اس دنیا سے بھرپور استفادہ کریں۔ اور جمعہ کے دن سے بے شک یعنی اگر آرام کرنا چاہیں فجر کی نماز کے بعد، آپ ماشاءاللہ کتنے گھنٹے آرام کریں گے؟ مثلا فجر کی نماز ہوتی بھی ہے مثلا 5 ساڑھے 5 بجے، اگر آپ فارغ بھی ہو کر گھر پہ آ جائیں 6 7 8 9 10 تک بھی آپ آرام کریں، ماشاءاللہ اس سے بڑھ کر آرام کیا کرے گا انسان؟ تو مطلب یہ ہوا کہ انسان کو اتنا آرام کافی ہو جائے گا، اور جمعہ کی نماز کی اہمیت ہے۔ اور اگر آرام بھی نہ ملے تب بھی جو ہے جمعہ کی نماز چونکہ فرض ہے، میں بہانہ نہیں کر سکتے کہ مجھے آرام کرنا پڑتا ہے، آرام کرنا چاہیے اسی لیے جمعہ کو چھوڑوں گا، یہ بہانہ نہیں چل سکتا۔ اسی لیے یہ نہ سوچے کہ میں سو جاؤں گا، اٹھا تو اٹھا ورنہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ کے دن خصوصی عبادت ہے، جمعہ کی عبادت فرض ہے، خطبہ سننا فرض ہے، جمعہ کی نماز فرض ہے۔ آپ الارم رکھ لیں، دوستوں کے ساتھ رہتے ہوں، دوستوں کو بتائیں کہ ہمیں آپ اٹھائیں کیسے بھی، اور ہم بھی جو ہے انشاءاللہ مسجد میں جلدی جائیں گے، ان تمام باتوں کا خیال رکھیں۔ اب صاحب بھائی موصوف کا جو براہ راست سوال کا جو معاملہ ہے کہ کوئی شخص مثال کے طور پہ کسی بھی وجہ سے کہ دیر سے اٹھا، بیمار تھا، یا پھر کسی اور وجہ سے کہیں پھنس گیا، یا پھر واش روم میں جانا پڑا، کوئی بھی وجہ پیش آئی کہ جمعہ کی نماز میں جو ہے وہ اس وقت پہنچا جبکہ امام صاحب جو ہے نماز پہلی رکعت دوسری رکعت ختم کر کے تشہد میں بیٹھے ہوئے ہوں، تب اگر کوئی بندہ پہنچتا ہے یعنی مسبوق، دیر سے آ کر شامل ہونے والا، تو دیر سے آ کر شامل ہونے والے کے حکم کے بارے میں سے بھی علماء کے 3 الگ الگ اقوال ہیں۔ ویسے تو آپ کو چاہیے کہ شروع سے آ کر شامل ہوں، لیکن کوئی وجہ پیش آ گئی، آپ دیر سے شامل ہوئے، تشہد میں آپ شامل ہوئے، تب آپ کیا کریں گے؟ کیا وہ جمعہ کے طور پہ مکمل کریں گے یا پھر آپ جو ہے ظہر کی نیت سے مکمل کریں گے؟ اس کے بارے میں علماء کے 3 اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول ہے تشہد کا، کہ اگر کسی مسلمان کو جمعہ کے دن تشہد اگر مل گیا امام کے ساتھ تو پھر وہ جمعہ کی نیت سے جو ہے امام کے ساتھ شامل ہو اور 2 رکعت مکمل کرے، یعنی امام سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت مکمل کرے، ایک قول ہے۔ لیکن اس قول کو اکثر علماء نے ضعیف بتایا کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور دوسرا قول جسے جمہور مانتے ہیں وہ ہے کہ جمعہ کے دن اگر آپ امام صاحب کو رکوع کی حالت میں پاتے ہیں کہ رکوع میں جا کر آپ شامل ہوئے اور امام صاحب ابھی رکوع سے اٹھے نہیں، آپ رکوع میں گئے اور اس کے بعد آپ کو کم از کم ایک دفعہ سبحان ربی العظیم کہنے کا موقع مل گیا، ایسی صورت میں گویا کہ آپ کو جمعہ کی نماز مل گئی۔ اور اس کی دلیل علماء پیش کرتے ہیں بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے کہ من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، کہ پیارے نبی کی طرف سے تعلیم دی گئی اگر کسی مسلمان کو نماز کی 1 رکعت مل گئی تو سمجھ لو کہ اسے نماز مل گئی۔ اس معنی میں جو ہے گویا کہ آپ کو وہ رکعت بھی مل گئی، یعنی جمعہ کی نماز بھی آپ کو مل گئی، تو آپ جو ہے جمعہ کی نیت سے وہ نماز پڑھیں اور وہ 1 رکعت مکمل ہونے کے بعد امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہو کر ایک اور رکعت کی آپ تکمیل کر لیں، اس طرح جمعہ کی نماز 2 رکعت مکمل ہوگی۔ تو اس قول کی روشنی میں صاحب بھائی اگر کوئی بندہ جو ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد امام صاحب رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، چاہے وہ اس کو دونوں سجدے بھی مل جاتے ہوں، ایسی صورت میں اس کے باوجود ایسا شخص جو ہے یعنی مکمل جو ہے یعنی 4 رکعت ظہر کی نیت سے 4 رکعت مکمل کرے گا، یعنی امام کے ساتھ جب شامل ہوگا اس کی نیت جمعہ کی نہیں ہوگی بلکہ ظہر کی نیت سے شامل ہو کر وہ ظہر کی نماز 4 رکعت ادا کرے گا، لیکن جماعت کا ثواب پانے کے لیے امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ تو یہ دوسرا قول جمہور کا ہے جس کو زیادہ علماء مانتے ہیں۔ ایک تیسرا قول ہے جس کو یعنی زیادہ علماء نہیں مانتے لیکن اس پر ہمیں اطمینان ہے،
وہ یہ ہے جسے ابو ہریرہ، امام بخاری، امام بن حزم، امام حافظ ابن حجر مانتے ہیں۔ اگر کسی کو دوسری رکعت کا جو رکوع ہے وہ اگر نہیں ملتا ہے، ایسی صورت میں جو ہے رکوع مکمل طور پہ اس کو ملنا چاہیے۔ رکوع اگر نہیں ملتا ہے اس وجہ سے جو ہے اس کی وہ رکعت چلی گئی، اس کی وہ رکعت چلی گئی، مطلب یہ ہوا یعنی قیام اگر کسی کو نہیں ملتا، رکوع ملنا کافی نہیں ہے بلکہ مکمل قیام ملے، سورۃ الفاتحہ ملے، ایسی صورت میں ہی گویا کہ ایک رکعت آپ کو مکمل طور پہ مل چکی ہے۔ ایسی صورت میں آپ جو ہے جمعہ کی 2 رکعت پڑھیں گے۔ اگر وہ رکعت آپ کی چلی گئی یعنی وہ سورہ فاتحہ اس میں آپ کو نہیں ملی اور وہ قیام آپ کو نہیں ملا، گویا کہ آپ کو جمعہ نہیں ملا بلکہ آپ جو ہے ظہر کی نماز کی نیت سے امام کے ساتھ شامل ہوں گے۔ لیکن اس میں جیسا کہ میں نے کہا کہ جمہور کی جو تحقیق ہے اس پر عام طور پہ جو ہے فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اگر رکوع مل جانے سے گویا کہ آپ کو جو ہے جمعہ کی نماز مل جاتی ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ